السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کسی آزاد انسان کو غلام بنا لینا، اس سے اس کی آزادی کو چھین لینا، اس سے اس کی مرضی کے بغیر محنت و مشقت کرانا، اس پہ بے جا ظلم کرنا، یہ عمل ہر طریقے سے غیر انسانی ہے اور غیر اخلاقی ہے۔ اگر یہ عمل غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے تو اسلام نے، جس کو ہم امن کا مذہب کہتے ہیں، اسلام کا مطلب ہی سلامتی کا مذہب ہے، تو ایسے مذہب نے جو سلامتی کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے غلامی کے خلاف کیوں نہیں اقدام کیا، غلامی کو کیوں نہیں ختم کیا، بلکہ غلامی کو رائج کیوں رہنے دیا اور غلامی کے قوانین کیوں بتائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا اسلام غلامی کے خلاف ہے یا غلامی کے حق میں۔ تو آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں انسانوں نے جب سے ہی شہر بسانے شروع کیے، ریاستیں بنانا شروع کی، ملک بنانے شروع کیے، تب سے انسانوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور انہی جنگوں کے نتیجے میں غلام بھی بننا شروع ہوئے۔ غلامی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ غلاموں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، باقاعدہ غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ یہی کلچر عرب میں بھی رائج تھا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی عرب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانا شروع کیا۔ اس شریعت خداوندی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے اس ادارے کو ختم نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اس ادارے کو ختم نہیں کیا، اس کو جاری رہنے دیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دوستو، اس ضمن میں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ غلام بنانے کی جو رسم چلی آ رہی تھی، اس کو کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ اور دوسرا سوال اس ضمن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو غلام مسلمان ہو گئے تھے، جو اس وقت غلام موجود تھے، جب وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، تو پھر ان کو آزاد کیوں نہیں کیا گیا؟ ان دونوں سوالوں میں سے پہلے سوال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، نارملی اس وقت تک جو جنگیں دنیا میں کی جاتی تھیں وہ طاقت کے حصول کے لیے کی جاتی تھی۔ ایک ریاست بہت زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ریاستوں پہ حملے کرتی تھی، ان کو جو ہے اپنا غلام بنا لیتی تھی، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتی تھی، اور ان زمینوں پہ کاشتکاری کرنے کے لیے، ایگریکلچر کرنے کے لیے، ان زمینوں کی حفاظت کرنے کے لیے انہی لوگوں کو جو وہاں کے باشندے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور انہی سے وہ ایگریکلچر کرائی جاتی تھی۔ یہ ظلم اس وقت پوری دنیا میں چل رہا تھا، چاہے رومن امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، گریک امپائر ہو، جتنی بھی پرانی ثقافتیں، پرانی تہذیب، پرانی کنگڈم جو ہے اس وقت دنیا میں رائج تھیں، ان تمام میں یہی سسٹم چلا آ رہا تھا۔ ایون کہ عرب میں بھی یہی کلچر رائج تھا۔ لیکن مسلمانوں کو طاقت کے حصول کے لیے، اپنی ریاستوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے جنگیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں، جس کے اندر میں نے جہاد کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ مسلمانوں کو قطعی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ صرف طاقت بڑھانے کے لیے، مال غنیمت کی لالچ میں، ریسورسز بڑھانے کے لیے کہیں پر بھی جنگ و جدال نہیں کر سکتے، جنگ خود سے شروع نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف جب ظلم کیا جائے گا، ان کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکا جائے گا، کسی جگہ پہ کوئی قوم دوسری قوم پہ ظلم کر رہی ہوگی، مسلمانوں کے آپس کے دو قبیلے لڑ جائیں گے، ایسی صورت میں مسلمان جنگ کر سکتا ہے۔ اور وہ جنگ کا اختتام بھی جیسے ہی وہ ظلم ختم ہو جائے گا، یا پھر وہ مسلمانوں کے قبیلے آپس میں صلح کر لیں گے، یا پھر جو بھی ریاست آپ سے لڑنے آئی ہے وہ ہار مان لے گی اور اس جنگ سے انکار کر دے گی، صلح صفائی کی طرف آ جائے گی، وہیں پر وہ جنگ ختم کر دی جائے گی۔ لیکن ان جنگوں کی صورت میں بھی یقیناً جنگی قیدی ضرور بنیں گے، کیونکہ دو فوجیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے کسی جگہ پہ، وہاں جنگ کے دوران جب ایک فوج یہ ریلائز کرتی ہے کہ ہم یہ جنگ ہارنے لگے، اگر ہم نے اس جنگ کو جاری رکھا تو ہم پوری طریقے سے مار دیے جائیں گے، ہم تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس بھاگ دوڑ کے دوران جتنے بھی فوجی ہاتھ آ جاتے ہیں وہ جنگی قیدی ہوتے ہیں۔ اب ان جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا تو عراق میں بہت بڑی بڑی جیلیں بنائی گئی تھی، اور ان جیلوں میں عراقیوں کو بھر دیا گیا تھا۔ یا تو ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ ان جنگی قیدیوں کو جو ہے نا جیلوں میں بند کر دیا جائے، لیکن ایسی صورت میں اس وقت جب ذرائع آمدنی بہت کم تھی، اسلامی ریاست میں ٹیکس کے نام پہ بھی صرف زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور وہ زکوٰۃ بھی لی جاتی تھی جو غریب مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے۔ جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے خراج وصول کیا جاتا تھا، ان سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا، اور اسی سے ریاست کو چلایا جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں جب وہ جنگی قیدی آپ کے ہاتھ آ جائے تو کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ سلوک؟ اس کے لیے سورہ محمد میں اللہ پاک نے جو ہے نا مسلمانوں سے فرمایا ہے، پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو۔
تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اس آیات میں اللہ پاک نے جو ہے نا مسلمانوں کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو وہ ان قیدیوں کو جو ہے رہا کر دیں، احسان کر دیں ان کے اوپر، لیکن ایسا اسی صورت میں کیا جائے گا کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ سامنے والے ملک کی، سامنے والی فوج کی طاقت بالکل کم ہو گئی ہے، اب وہ یہ ہمت نہیں کرے گی کہ دوبارہ جنگ کے لیے جو ہے نا وہ آ جائے، ایسی صورت میں آپ ان قیدیوں کو رہا بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان کے بدلے فدیہ لے لیں، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل بھی یہ معاملات کیے جاتے ہیں کہ دو ممالک میں جب آپس میں جنگی ہوتی ہیں تو جو ان کی جنگی قیدی ہوتے ہیں یا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا ان جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر دیتے ہیں، اور اگر ایک ہی ملک کے جنگی قیدی دوسرے ملک کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کچھ ڈیمانڈز کو جو ہے نا مانتا ہے، کچھ ڈیمانڈز کو پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے جنگی قیدیوں کو چھڑوا لیتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت بھی قرآن مجید میں مینشن کی گئی ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ سامنے والی فوج کی جو ہے نا طاقت بھی نہیں ٹوٹی، آپ کو امید ہے کہ وہ فوج دوبارہ سے حملہ آور ہو جائے گی، اسی لیے آپ کو بھی یہ ڈر ہے کہ جو فوجی آپ نے ان کے پکڑے ہیں، اگر آپ ان کو رہا کر دیں گے تو یہ بھی اس قوت کا جا کے حصہ بن جائیں گے، دوبارہ سے جو ہے نا آپ سے لڑنے آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں اللہ پاک نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ان قیدیوں کو معاشرے کا حصہ بنا لو، ان کو غلام کے طور پر جو ہے نا تمام کے تمام مسلمان فوجی جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ اپنے آپس میں بانٹ لیں، تاکہ ان قیدیوں کا بوجھ مال غنیمت پہ نہ آئے۔ جب مسلمانوں میں وہ قیدی آپس میں بٹ جائیں گے تو جس فوجی کے پاس، جس مسلمان کے پاس ایک غلام یا دو غلام آئیں گے، وہ ان غلاموں سے کام بھی کرائے گا، اور اس کام کے عوض وہ ان کا نان نفقہ بھی اٹھائے گا، ان کا کھانا پینا اور پہننے اوڑھنے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ بھی بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وجہ تھی غلامی کو ختم نہ کرنے کی۔ ایک طرف اللہ پاک نے یہ احکامات دے دیے کہ جنگ کی صورت میں جو قیدی ہیں تمہاری مرضی ہے یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ دے کے چھوڑ دو، لیکن یہ دونوں صورتیں اگر امپلیمنٹ نہ ہو سکتی ہوں، سامنے والی فوج کی طاقت نہیں ٹوٹی، آپ ان قیدیوں کو آزاد نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو دوبارہ اپنی فوج کا حصہ بن کے پھر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، پھر ہمارے نقصان کا باعث بنیں گے، اور اگر ہم یہ جنگ نہیں جیتتے تو یہی فوجی جو آج ہم نے قیدی بنا لیے ہیں، یہی فوجی ہماری گردنیں بھی مار دیتے، ہمارے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ان قیدیوں کو بانٹ سکتے ہیں ایز اے غلام۔ دین اسلام میں کسی بھی آزاد آدمی کو غلام بنانا سختی سے ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے اسکرین میں موجود ہے، Allah will be the opponent of three persons on the judgment day, and a person who sells a free man and eats his price. کہ وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو بیچ دے غلام کی صورت میں، اس کے خلاف اللہ پاک خود مدعی ہوگا۔ اتنے سخت الفاظ جو ہے کہے گئے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ جو غلام اس وقت عرب میں موجود تھے پہلے سے، ان کو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا نہیں بھی قبول کیا، ان کو آزاد کیوں نہیں کیا گیا؟ تو دوستو، غلام جو ہے وہ اکانومی کا بہت بڑا حصہ تھے۔ غلاموں کے بغیر اگر غلامی کو بالکل ختم کر دیا جاتا، اکانومی بالکل کولیپس کر جاتی، وہ جو ایکو سسٹم اس کو چل رہا تھا وہ ایکو سسٹم بالکل کولیپس کر جاتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ امیر کسان تھا، اس کے پاس کوئی 50-100 مربع زمین تھی اس وقت جس کے اوپر وہ کھیتی کرتا تھا، اور اس کھیتی کے لیے اس نے کچھ 70-75 جو ہے نا 100 غلام رکھے ہوئے تھے۔ اب اگر وہ ان غلاموں کو آزاد کر دیتا تو اس زمین میں زراعت کون کرتا؟ اور اگر زراعت نہیں ہوتی تو اناج کیسے پیدا ہوتا؟ اناج نہیں پیدا ہوتا تو لوگ بھوکے مر جاتے۔ تو یہ پورا ایکو سسٹم کولیپس کر جاتا اگر غلامی کو فی الفور بند کر دیا جاتا۔ اس کے بجائے، اس کو فی الفور ختم کرنے کے بجائے اللہ پاک نے اس طرح کی انسٹرکشنز دی جس کی وجہ سے غلامی کا ادارہ آہستہ آہستہ خود ختم ہو جائے، لوگ آہستہ آہستہ خود غلامی کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے جو پہلی انسٹرکشنز دی گئیں، جو پہلی حکمت عملی استعمال کی گئی کہ غلامی ختم ہو جائے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے کئی گناہوں کے کفارے کے طور پہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے کفارے کے لیے جو ہے نا وہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اس کے ثبوت کے لیے کچھ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ کی جو ہے 89 نمبر آیت آپ کے سامنے اسکرین میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا، مگر ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جو تم ارادے سے کھاتے ہو۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ قسم کھاتے ہیں، بے ارادہ قسمیں کھاتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ ایک غلام کو آپ آزاد کریں۔ دوسری، یہ سورہ مجادلہ کی 3 نمبر آیت ہے،
اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر اس بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا، تو وہ ایک غلام آزاد کریں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک غلطی ایک فارے کے طور پہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ تیسری آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرے۔ اگر کسی انسان سے غلطی سے ایکسیڈنٹلی کسی دوسرے انسان کا قتل ہو جائے، غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ ایک مومن غلام جو مسلمان غلام ہے اس کو آزاد کرے۔ غلامی کے دائرے کو ختم کرنے کے لیے جو پہلا اقدام کیا گیا وہ تو یہ تھا کہ مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پہ مسلمانوں کو یہ احکامات دیے گئے کہ وہ ایک ایک غلام کو آزاد کرے۔ اس طریقے سے غلام آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا اقدام جو غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا کرنا ہے جیسا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھتے ہو۔ مثال کے طور پر یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ I met Abu Dhar who was wearing a cloak and his slave too was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, I abused a person by calling his mother with bad names. The Prophet said to me, O Abu Dhar, did you abuse him by calling his mother with bad names? You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers, and Allah has put them under your command. So who has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them to do things beyond their capacity, and if you do so, then help them. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے صحابی ابو ذر غفاری کو جو ہے نا باقاعدہ ڈانٹا کہ تم نے ایک غلام کو جو ہے نا برے ناموں سے کیسے پکارا، اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ غلام جو ہے نا وہ تمہارا بھائی ہے جس کو تمہاری کمانڈ میں دیا اللہ پاک نے۔ بالکل ویسے ایک چھوٹے بھائی جیسے بڑے بھائی کی جو ہے نا باتیں مانتا ہے، بالکل ویسے ہی تمہیں حق دیا گیا تمہارے غلام پر، لیکن وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم جو پہنتے ہو وہی اس کو پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ یہ احکامات دیے گئے باقاعدہ، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کو کام مت دو، اور اگر تم اس کو ایسا کوئی کام دیتے ہو مجبوراً جو اس کی طاقت سے زیادہ، پھر اس کی ہیلپ کرو، اس کے ساتھ مل کے وہ کام کرو۔ یہ ہے اسلام کا اخلاق، یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ نے غلاموں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا مسلمانوں کو، اور وہ حکم سورۃ نور کی 33 نمبر آیت میں، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکانیت آزادی کے معاہدے کی درخواست کرے اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں بھلائی ہے، مطلب وہ غلام جو ہے وہ اچھا آدمی ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، تو ان سے معاہدے کر لو اور ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب آپ خوبصورتی دیکھیں اس حدیث کی اور اس آیت کی مصلحت دیکھیں کہ ایک طرف اگر ایک آدمی جس کے پاس بہت سارے غلام ہوتے، جس سے کاروبار چل رہا تھا، جس سے اکانومی چل رہی تھی، اگر اس کو ڈائریکٹلی حکم دے دیا جاتا کہ ان غلاموں کو آزاد کر دو تو شاید یہ بہت زیادہ مشکل ڈیسیجن ہوتا، لیکن اس کے بنسبت پہلے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ جو تم کھاؤ گے وہی اپنے غلام بھائی کو کھلاؤ گے، جو تم پہنو گے وہی اس کو پہناؤ گے۔ اب ایسی صورت میں اگر ایک آدمی جو بہت امیر ہے، مثال کے طور پہ آج کا کوئی بزنس مین، اس کو کہا جائے کہ اپنے پورے اسٹاف کو، جتنا بھی اسٹاف اس کے پاس موجود ہے کمپنی میں، وہ اس کو وہیں سے سوٹ دلائے گا جہاں سے وہ اس کو سوٹ پہنتا ہے، اس کو وہی کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بزنس مین جو خود تو شاید پراڈا سے یا گوچی سے کپڑے پہنتا ہے اور 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتا ہے، اس کا اسٹاف تو غالباً مہینے کی تنخواہ میں سے ایک بار بھی وہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کو پابند کر دیا جائے کہ یہی کپڑے تو نے جو ہے نا اپنے اسٹاف کو بھی پہنانے ہیں اور یہی کھانا تو نے اپنے اسٹاف کو بھی کھلانا ہے، تو کتنی مشکل جاب ہو جائے گی اس کے لیے۔ اب اس کے بعد اس کو دوسری راہ بھی دکھائی جا رہی ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے جو آزادی کے معاہدے کی درخواست کرنا چاہیں، مطلب اب وہی لوگ جو جن سے تم زبردستی ایگریکلچر کرا رہے تھے، پہلے تم میں پابند کیا گیا کہ تم ان کو وہی کھلاؤ گے جو تم خود کھاؤ گے، وہی پہناؤ گے جو تم خود پہنو گے، تمہارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب دوسری راہ یہ دکھائی گئی کہ وہ اگر تم سے آزادی کا بولتا ہے تو اب اس سے اجرت طے کر لو، جیسے اجرت ہمیشہ طے کی جاتی ہے، تو اس سے اجرت طے کر لو۔ اب تم سے یہ پابندی ہٹ گئی کہ یار تم نے وہی کھلانا ہے وہی پہنانا ہے، اب تم اس سے اجرت طے کر لو کہ بھائی اتنی اجرت کہ بس جو ہے نا تم میرا یہ کام کرو گے، ویسے ہی جیسے عام جو ہے کہ ملازم رکھے جاتے ہیں۔ تو وہی جو اسٹاف، وہی جو ورکر جس جگہ موجود تھے ابھی بھی اسی جگہ موجود رہیں گے، اکانومی بھی کولیپس نہیں کرے گی، ایکو سسٹم بھی نہیں ہلے گا، لیکن غلامی سے بھی آزاد ہو جائیں گے اور اجرت پر بھی آ جائیں گے۔
یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا معاملہ جو غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو باقاعدہ جو ہے نا تبلیغ کی گئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ انعام دکھائے گئے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے آنے والی دنیا میں۔ اس کی مثال کے طور پہ یہ سامنے کچھ حدیثیں آپ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever frees a Muslim slave Allah will save all the parts of his body from the fire as he has freed the body parts of the slave۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں if somebody manumitteds a Muslim slave Allah will save him from the hellfire۔ تیسری حدیث there are three who will have a double reward and a man who had a slave girl and he educated her properly, taught her good manners and then freed her and married her۔ تو یہ جو الزام دیا جاتا تھا کہ یار عورتوں کو بھی جو ہے نا باندیاں بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ بھائی عورتوں کو اس آدمی کو ڈبل ریوارڈ ملے گا جو اس غلام عورت کو پڑھائے لکھائے اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے یقیناً اس وقت فوری طور پر تو غلامی کو ختم نہیں کیا، لیکن غلام بنانے کے جو طریقے تھے وہ ختم کر دیے، مطلب اس طرح کی جنگوں سے منع کر دیا مسلمانوں کو۔ اس کے بعد جو غلام موجود تھے ان کو بھی آزاد کرانے کے لیے ایک پورا پروسیس بتا دیا، اس پروسیس پہ چلوا دیا مسلمانوں کو تاکہ غلامی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی مسلمانوں میں تو غلامی نہیں ختم ہوئی۔ آج سے 100 سال پہلے تک بھی مسلمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے، مسلمانوں نے غلامی کی رعایت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ غلاموں کی باقاعدہ منڈیاں ہوتی تھیں مسلمانوں کے علاقوں میں، لیکن یہ مسلمان انسانوں کی خرابی ہے، ان کے گناہ ہیں۔ اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین اسلام کی انسٹرکشن میں نے آپ کو بتا دی کہ دین اسلام نے ہر وہ راستہ بند کیا جس سے غلام پیدا ہو سکتے ہیں، نئے غلام بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو موجودہ غلام تھے ان کو بھی ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی گئی، مسلمانوں کو ہدایت بھی دی، مسلمانوں کو ریوارڈ بھی دکھائے گا۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔